يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کے لیے میں نے جمعے کے خطبات میں سورۃ کوثر کا سہارا لیا ہے۔ سورۃ کوثر میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کے مضامین کو سورۃ کوثر کی 3 آیتوں میں بیان فرمائے۔ تین مضمون جو پورے قرآن میں اللہ نے بیان کی، ان میں پہلا مضمون ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرے آقا کی شان کو بیان کیا، مرتبے کو بیان کیا، آپ کے اوصاف کو بیان کیا، صفات کو بیان کی، آپ کی عظمت کو ذکر کی، امت کو آپ کے آداب بتائے، احترام کی تلقین کی۔ یہ مضمون اللہ نے قرآن مقدس کی مختلف صورتوں میں بیان کیے۔ سورۃ احزاب 21ویں پارے سے شروع ہوئی، 22ویں پارے میں جا کے ختم۔ ویسے تو سارا قرآن فصاحت و بلاغت کا مرقع ہے، لیکن سورۃ احزاب میں جس طرح اللہ نے احکام کو بیان کیا اور ایک خاص واقعہ کے تناظر میں بیان کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ مضامین کے لحاظ سے وہ بڑی مشکل صورت ہے، لیکن ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے اسے جس طرح بیان کیا، مجھے یہ سورۃ احزاب طلباء کو پڑھاتے ہوئے بڑا لطف آتا، بڑا سرور آتا۔ ایک خاص تناظر میں اتری سورۃ احزاب۔ جاہلیت میں لوگ اپنے منہ بولے بیٹے کو بالکل حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے۔ وہ وراثت میں حصہ لیتا اور جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی سسر کے لیے ابدی حرام ہے، بیٹی کی طرح، تو وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی اسی طرح سمجھتے تھے۔ آپ کا ایک منہ بولا بیٹا تھا زید ابن حارثہ، اس کی شادی آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب سے کر دی۔ میاں بیوی کے درمیان پیار اتفاق نہ ہو سکا۔ حضرت زید نے آ کے آپ سے کئی بار کہا کہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ آپ زید کو سمجھاتے تھے کہ یہ کام نہ کر،
سیدہ زینب پہلے رنجیدہ ہے کہ میری شادی ایک غلام سے ہو گئی، پھر اسے طلاق مل جائے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ آپ حضرت زید کو بار بار سمجھاتے تھے۔ دل میں ایک بات آپ چھپاتے تھے کہ اگر زید طلاق دے دے تو پھر زینب کی دلجوئی اس میں ہے کہ میں اس سے نکاح کروں اور اسے امہات المومنین کی مقدس جماعت میں شامل کروں۔ یہ دل میں آپ بات رکھتے تھے۔ پھر آپ کے دل میں آتا کہ زید کے طلاق دینے کے بعد میں زینب سے نکاح تو کر لوں، لیکن زید تو میرا منہ بولا بیٹا، اور منہ بولا بیٹا عرب کے اندر حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا ہے، اس کی بیوی سے کسی حالت میں بھی سسر نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو طوفان بدتمیزی اٹھے گا، جگہ جگہ لوگ باتیں کریں گے، بہو سے شادی کر لی۔ یہ بات آپ دل میں رکھتے تھے، قرآن نے اس کو بیان کی۔ اللہ نے کہا جس بات کو آپ چھپا رہے ہیں میں اس کو ظاہر کرنے والا ہوں۔ زوجناکہا، ہم نے عرش پہ آپ کا نکاح زینب سے کر دیے۔ اس رسم کو توڑنا ہے۔ یہ جو رسم ہے عرب کی، اسے توڑنا ہے، اور توڑنا بھی عملی طور پر ہے، اور آپ کے ذریعے توڑوانا ہے۔ چنانچہ زینب سے آپ کا نکاح ہو گیا، اس کا بھی سورۃ احزاب میں ہلکا سا ذکر ہے۔ مخالفین کے ہتھے تو کوئی بات چڑھنی چاہیے۔ مخالفین تو بغیر بات کے بھی بکواس کرتے رہتے ہیں، پھر ان کے ہتھے کوئی ایسی بات چڑھ جائے جس کو بنیاد بنا کے وہ نفرت پھیلائیں۔ یہودی کیا، منافق کیا، مدینے میں جگہ جگہ باتیں ہونے لگی، توبہ توبہ اپنی بہو سے شادی کر لوں۔ اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ کچھ مسلمان بھی متاثر ہو گئے۔ کسی کی زبان سے یہ بھی نکل گیا عورتوں دی کوئی کمی سی، زینب سے ہی شادی کرنی تھی، کسی اور سے کر لیتے۔ ازواج مطہرات تک بھی یہ باتیں پہنچنے لگیں مختلف عورتوں کے ذریعے۔ عورتیں آ کے پوچھتی کیسے نکاح ہو گیا ہے زینب سے۔ قرآن نے اس کو بھی بیان، 22ویں پارے کی آپ ابتدا پڑھیں۔ مفسرین وہاں نہیں پہنچ سکے جہاں مولانا حسین علی پہنچ گئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن پاک نے میرے نبی کی بیویوں سے کہا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، دبے ہوئے لہجے میں بات نہیں کرنی۔ دبے ہوئے لہجے میں کیا ہوتی ہے بات؟ اللہ کے نبی ہیں جی، اساں کی کر سکتی ہیں، یہ دبا ہوا لہجہ ہے، ہم کیا کر سکتی ہیں، ساڈی کون سندا؟ فرمایا فلا تخضعن بالقول،
کوئی عورت مدینے کی تمہارے گھر میں آ کے اس نکاح کے بارے میں بات کرے نا، دب کے بات نہیں کرنی، وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، سیدھی سچی اور مناسب بات کرنی ہے، اور وہ سیدھی بات یہ ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، جو کرتے ہیں رب کے حکم سے کرتے ہیں۔ یہ قرآن نے ازواج کو سمجھا دیا، ورنہ عام مفسرین اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ کوئی غیر مرد دروازے پہ آ جائے اور تمہارا شوہر بھائی باپ گھر میں نہ ہو تو اس سے جب بات کرنی ہے تو نرم لہجے میں نہیں کرنی، ایسے لہجے میں بات نہیں کرنی کہ اس کے دل میں کوئی خباثت پیدا ہو جائے، نرم لہجہ کہ وہ تو گھر پہ نہیں ہے، میں بیٹھک کھول دیتی ہوں، آپ بیٹھے میں چائے بناتی ہوں۔ یہ عام مفسرین یہ معنی کر رہے ہیں، مناسب ہے۔ نرم لہجے میں بات نہیں کرنی کسی غیر محرم سے، وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، معروف بات کرنی ہے، اس لہجے میں بات کرنی ہے کہ اس کے دل میں اگر کوئی خباثت ہے نا، وہ خباثت اس کے دل چوں نکل۔ یہ عام مفسرین نے مانا، لیکن مولانا حسین علی کہتے ہیں کہ اس کا اس واقعے سے کیا تعلق ہے؟ اس واقعے سے تعلق تو تب بنتا ہے جب ازواج کو یہ کہا جا رہا ہو کہ زینب سے آپ کی شادی ہوئی، کوئی عورت آپ سے آ کے بات کرے کہ وہ تو آپ کی بہو تھی، نو تھی، اس سے کیسے شادی کر لی، تو نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، سیدھی بات کرنی ہے۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں۔ اسی تناظر میں آپ ایک منٹ کے لیے بتائیں، سوچیں، جواب دیں۔ رسمیں جو برادریوں میں، خاندانوں میں رس بس گئی ہیں، انہیں توڑنا آسان ہے؟ کیا علماء، کیا غیر علماء، کیا نمازی، کیا غیر نمازی، کیا تبلیغی، کیا غیر تبلیغی، مرنے اور پرنے پر پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے متبع سنت ہیں، سب گھروں میں یہ پتہ چل جاتا ہے۔ وہ جو رسمیں ہیں شادیوں کی، وہ جو رسمیں ہمارے ہاں مرگ کی، ان رسموں کو توڑنا، ان میں کچھ بدعات ہیں۔ رسم کیا ہوتی ہے؟ کوئی غیر شرعی کام کرنا، اسے ثواب نہ سمجھنا، یہ کیا ہوگی؟ رسم۔ اور بدعت کیا ہوگی؟ اسے کیا سمجھنا؟ ثواب سمجھنا، اسے نیکی سمجھنا۔ یہ تیجے، ساتیں، دسویں، 40ویں برسیاں، یہ سب بدعات میں۔ آپ کی سالگرہ رسم میں جو بندے سالگرہ کرتے ہیں وہ کوئی ثواب سمجھ کے کرتے ہیں؟ وہ سماج ثواب سمجھ کے نہیں کرتے، وہ رسم میں آ جائے گی۔ غیر شرعی رسم ہے، اسے لوگ ثواب نہیں سمجھتے، اس سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ اور بدعات، جو کام میرے آقا نے نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، اسباب موجود تھے، نبی پاک کے زمانے میں لوگ فوت نہیں ہوتے تھے، گھروں میں مرگ نہیں ہوتی تھی، اسے نہلانا، کفنانا، دفنانا، جنازہ پڑھنا، یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا، اسباب موجود ہیں، لیکن اس میت کے گھر میں کسی قسم کا اجتماع کرنا، اکٹھ کرنا، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہو نہیں۔ وہ قرآن خوانی ہو، کل شریف ہو، یا درس قرآن ہو، میت کے گھر میں آئیں تعزیت کریں جائیں، آئیں تعزیت کریں جائیں،
وہ جو 10 15 20 50 بندے اکٹھے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے تعزیت کریں، لیکن اس کے لیے ایک اکٹھ کرنا، کر رسم کل ہوگی، پرسوں قرآن خوانی ہوگی، یا درس قرآن ہوگا، یا اس کے لیے اجتماعی دعا ہوگی، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ تسا منو یا نہ منو، مسئلہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے اس سے نکل تو نہیں سکنا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رسموں کو توڑنا بڑا مشکل، بڑا مشکل۔ کبھی بہو کا ماموں آ جاتا ہے، کبھی بیٹی کا نانا آ جاتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں ہوں جی وہ بیٹی ہے ساڈی جی، اس دے گھر والے آکھ دن بھئی یہ کام کرنا، تو ہم تو اس لیے یہ سب کل اور یہ قرآن خوانی کر رہے ہیں کہ جہاں ہماری بیٹی کی شادی ہوئی ہے اس کے رشتہ دار کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، اس کے کہنے پر کرنا ہے نا، تو ان کے ساتھ ایک بات کرو، رشتہ داری کو یک طرفہ نہیں، دو طرفہ ہے۔ ان کو کہو تمہارے کہنے پر ہم یہ کر رہے ہیں، کل خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں یہ کام ہوگا تو آپ ہمارے لیے یہ کام نہیں کریں گے، کہو ان کو ہمارے لیے کل چھوڑ دو گے، ہمارا خیال کرو گے، تمہارا خیال کر کے وہ بدعت نہیں چھوڑتے، اور ان کا خیال کر کے آپ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ رسم کا توڑنا بڑا مشکل ہے۔ میرے آقا نے عرب میں وہ رسم توڑی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا ہے، اس کی بیوی سے جسے وہ طلاق دے دے نکاح نہیں ہو سکتا، میرے نبی نے عملی طور پر نکاح کیا، طوفان بدتمیزی اٹھا، مخالفین کے ہتھے بات چڑھی، انہوں نے جگہ 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 یہ زہریلا پروپیگنڈا کیا، اور میرا نبی بھی پہاڑ کی طرح جم کے کھڑا ہو گیا۔ مومن میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ نے سورۃ احزاب میں یہ آیت اتاری، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا۔ یہ سورۃ احزاب کی آیت ہے جی، میں سارا سورۃ احزاب کا مضمون بیان کر چکا ہوں، اس تناظر میں اس آیت کو ذرا سنیے گا اور لطف لیجئے گا۔ بے شک اللہ صلاۃ بھیجتا ہے علی النبی، نبی پر، اور فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو صلو، تم بھی صلاۃ بھیجو، وسلموا تسلیما، اور تم بھی سلام بھیجو۔ یہ سلام ہم ہر نماز میں بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ وہی سلام ہے جو ہر نماز میں ہم بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اللہ بھی صلاۃ بھیجتا ہے، فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی صلاۃ بھیجو۔ مزہ نہیں آگے؟ کوئی عمل ایسا نہیں جو ہم کریں اور رب بھی کرے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طواف، تسبیح، کوئی عمل ایسا نہیں جس میں رب ہمارے ساتھ شریک ہو، وہ صرف مخلوق نے کرنا ہے۔ درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو مومن بھی کر رہے ہیں، رب بھی کر رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ لیکن اللہ کی صلاۃ کیا ہے؟
ہماری صلات کیا ہے، فرشتوں کی صلات کیا ہے، یہ سب کی صلات ایک جیسی ہے؟ کیوں بھائی؟ جس طرح اللہ صلات پڑھتا ہے بھیجتا ہے، ہماری صلات کا بھی وہی مفہوم ہے؟ نہیں جناب، نہیں۔ کوئی نیا آدمی آیا ہے، میرے جو مقتدی ہیں انہوں نے تو پہلے مجھ سے کبھی سنا ہوگا، جو نئے آدمی آئے ہیں وہ سنیں، انہیں کسی نے نہیں بتایا ہوگا، آج بندیالوی کی زبان سے سنیں۔ امام بخاری ابو العالیہ تابعی کا قول لائے ہیں اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں صلاۃ اللہ اے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، رب کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے اپنے رب کی اپنے نبی کی تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہے رب کی صلاۃ۔ صلاۃ اللہ اے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، فرشتوں میں بیٹھ کے اللہ میرے نبی کا تذکرہ کرتا ہے، میرے نبی کا ذکر کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا یصلون، اس کا معنی یبرکون، یبرکون کا معنی ہدیہ تبریک۔ کیا مشکل لفظ نکل گیا؟ ہدیہ تبریک، مبارکباد دینا۔ ہماری زبان میں ہے شاباش، ہماری زبان میں کیا ہے؟ شاباش۔ ان اللہ، میں گل مشکل چھیڑ بیٹھا تے اسے آسان کرنے کی بڑی کوشش کر رہا ہوں، اب میں پہنچ گیا اپنی جگہ پہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میرے نبی نے اس رسم بد کو توڑا، میرے نبی کی مخالفت ہوئی، میرا نبی ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، عرش سے اللہ اپنے نبی کو شاباشیں بھیجنے لگ گیا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے ہدیہ تبریک پیش کیا، شاباش میرے پیغمبر، بڑی رسم توڑی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے میری یہ تقریر کسی اہل علم تک پہنچے اور وہ کہے آپ نے یصلون کا معنی، صلاۃ کا معنی شاباش بھیجنا یہ کہاں سے کر لیا ہے، تو میں اسے گزارش کروں گا کہ یہ معنی میں نے قرآن سے کیا ہے، یہ معنی میں نے قرآن سے کیا ہے۔ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، فتوے نہیں لگانے شروع کر دینے کہ جس نے نیا معنی کر دیا ہے۔ میں نے مضمون کے ساتھ اس آیت کو جوڑ دیا ہے۔ قرآن نے کہاں صلاۃ کا معنی شاباش کیا؟ یہ دوسرے پارے میں کیا، اس کے تیسرے رکوع میں کیا۔ جس رکوع کو شروع کیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ یہ معنی ہے جی، جس کے کچھ لوگ معنی کرتے ہیں صبر سے مدد مانگو، نماز سے، لفظی معنی تو یہی ہوگا، مدد مانگو ساتھ صبر کے اور مدد مانگو ساتھ نماز کے۔ وہ علماء اس کا ترجمہ کر کے لوگوں کو کہتے ہیں بھئی یہ دیوبندی وہابی کہتے ہیں اللہ سے کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، یہ اللہ تو کہہ رہا ہے صبر سے بھی مدد مانگو، نماز سے بھی مدد، تو صبر نماز غیر اللہ نہیں، تو صبر نماز سے مدد مانگنی جائز ہے، تو نبیوں ولیوں سے جائز نہیں ہے۔ یہ علماء معنی کر رہے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، جناب یہ تحریف معنوی ہے، یہ قرآن کے معنی میں تعریف کی ہے آپ نے۔ آج تک جتنے لوگ انبیاء اولیاء سے مدد مانگتے ہیں، کبھی کسی نے کہا ہے الصلاۃ المدد،
الصبر المدد مانگی ہے کسی نے؟ پھر قرآن تو حکم دے رہا ہے کہ نماز سے مدد مانگو، تو کبھی مانگی ہے آپ نے الصلاۃ المدد، الصبر المدد؟ یہ معنی نہیں ہے جناب، معنی یہ ہے مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں نماز پڑھ پڑھ کے اور صبر کر کر کے رب سے مدد مانگو، یہ معنی ہے جناب۔ مجھے تعجب خطباء پہ نہیں ہوتا، علماء پہ نہیں، انہیں سارا پتہ ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے، بالکل جانتے ہیں، اہل علم لوگ ہوتے ہیں، پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جانتے ہیں۔ وہ جو میرے نبی سے مناظرہ کرنے آئے تھے نجران کا وفد عیسائیوں کا، وہ جب واپس جا رہا تھا، اس میں ایک بہت بڑا عالم تھا، اس کا بھائی جاہل تھا، عالم کے گھوڑے کو ٹھوکر لگ گئی، تو جو جاہل بھائی ساتھ تھا، عرب کے رواج کے مطابق ایسے موقع پہ اپنے دشمن کو بد دعا دیتے تھے، اس نے کہا ہلاک محمد، اس نے بد دعا دی میرے نبی کو۔ عالم بھائی نے گھوڑے کو روکا اور کہا وہ کیوں ہلاک ہوں، تو ہلاک ہوں۔ جاہل بھائی نے کہا ان سے مناظرہ کرنے گئے تھے، ان سے مقابلہ کرنے گئے تھے، آج میں نے ان کو بد دعا دی تو مجھے ہی جھڑک دیا۔ بھائی نے کہا وہ اللہ کا سچا نبی ہے، جانتے ہیں، انجیل پڑھ رکھی تھی اس نے، انجیل کے صفحات میں میرے نبی کے تذکرے تھے، میرے نبی کے تو کیا ہونے تھے، میرے نبی کے یاروں کے بھی تذکرے تھے، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، تذکرہ تھا میرے نبی کا۔ اس نے کہا وہ سچا نبی ہے، بھائی نے کہا سچا نبی ہے تو گھوڑے واپس موڑو، کلمہ پڑھے، اس کو نبی مانے۔ کہتا ہے تو بھی پاگل ہے، وہ جو حکومت کی طرف سے سالانہ لاکھوں دینار کا وظیفہ ملتا ہے، وہ تیرا پیو دیسی۔ اب آپ کو سمجھ آئی، نہ ماننے کی وجہ سمجھ آئی؟ دنیا، نذرانے، خطابتیں، پیسہ، مرید، گاڑیاں، کوٹھیاں، مربے، یہ رکاوٹ ہے، حق کے تسلیم کرنے میں یہ رکاوٹ ہے۔ اس نے کہا وہ جو وظیفہ ملتا ہے بادشاہ کی طرف سے وہ کون دے گا؟ جاہل بھائی نے گھوڑے کا رخ مدینے کی طرف موڑ دیا۔ اس نے کہا جاؤ بادشاہ کے نذرانے کھاؤ، میں تو محمد کے قدموں میں جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاہل کو ہدایت مل گئی، عالم کم مانتے۔ یہ آسان ہوتا ہے ان چیزوں کو چھوڑنا؟ یہ جو قرآن دنیا کی حقارت بیان کرتا ہے، دنیا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، متاع قلیل، کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے کرتا ہے۔ اس کے پیچھے، دنیا کے پیچھے بھاگ کر حق کا انکار کرتے ہو۔ یہ کوٹھیاں، کاریں، مربے، لینڈ کروزر، آنکھیں بند، ختم، پیچھے کسی نے نام بھی نہیں لینا۔ چار پائی بھی تین گھروں کسے نہیں دینی، وہ بھی مسیح تے چوانی جی، گھر میں چار پائی بھی تجھے کو نہیں دیتا۔ بیٹوں نے ہاتھ نہیں لگانا غسل کے لیے، ابا کی دائی چمڑ ہی نہ جائے، وہ بھی بلاؤ غسل دینے والا۔ پھوں پھاں بنائی ہوئی ہے، پیسہ، دولت، کوٹھیاں، کاریں، اولاد کے دنیا بنانے کے لیے حرام کھاتے رہتے ہو، جھوٹ بولتے رہتے ہو، فراڈ کرتے رہتے ہو۔ زندگی کیا ہے؟
اس نے گزر ہی جانا ہے، کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ کئی علماء تقریر کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ فیس بک پہ ہم نے دیکھا کئی کھلاڑی کھیلتے کھیلتے اللہ کو پیارے، میدان میں گر گئے، وہی مر گئے۔ موت کا کیا ہے؟ اس کے بعد تجھے کس نے پوچھنا ہے؟ شوگر مل تھی اس کی، لینڈ کروزر میں آیا تھا وہ اپنی مل کے اندر، مر گیا مل میں، پتراں ٹرالی تے لد کے گھر لے گئے، ایمبولینس بھی کسی نہیں منگائی۔ جن کے لیے مرتے رہتے ہو انہوں نے یاد بھی کبھی نہیں کرنا آپ کو۔ اہل علم لوگ جانتے ہیں، مجھے ان پر کوئی تعجب نہیں، مجھے تعجب ہے سننے والوں پر جن میں پروفیسر، ٹیچر، وکیل، کالج کے پڑھے ہوئے، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، وہ تحقیق ہی نہیں کرتے، پوچھتے ہی نہیں مولانا سے۔ ایک مولانا غیر اللہ سے مدد مانگنے پر دلیل دینے لگے اور ایک بچے کو بلایا جو 8ویں 9ویں جماعت کا بچہ تھا کہ ادھر آؤ، اس کے سامنے ترجمے والا قرآن کھولا، اس کو کہا اس کا ترجمہ سنا لوگوں کو۔ اس بچے نے ترجمہ سنایا، قال الحواریون، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے جو حواری تھے انہوں نے کہا، حضرت عیسیٰ نے کہا من انصاری اللہ، میری مدد کون کرے گا، اللہ کی راہ میں میری مدد کون کرے گا؟ قال الحواریون، تو ان کے امتیوں نے، ماننے والوں نے، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم مدد کریں۔ یہ ترجمہ کروا کے اس بچے سے مولانا لوگوں سے پوچھتے ہیں، ہاں حضرت عیسیٰ حواریوں کو مدد منگی یا نہیں منگی؟ حضرت عیسیٰ نے کہا میری مدد کون کرے گا؟ اپنے امتیوں سے مانگی، ماننے والوں سے مانگی مدد، انہوں نے کہا ہم کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ نے مدد نہیں مانگی ان سے۔ لوگ نعرے بھی لگا رہے ہیں، نوٹ بھی پھینک رہے ہیں، کوئی اٹھ کے نہیں پوچھتا مولانا، کہوں مولانا اس تو ثابت ہویا بھائی پیراں نو مدد منگنی چاہیے دیئے مریداں کو لوں۔ حضرت عیسیٰ نے مدد کس سے مانگی؟ بولو تو صحیح، بولو تو صحیح، حضرت عیسیٰ نے مدد کس سے مانگی؟ مولانا اگر یہ دلیل ہے نا آپ کی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مریداں پیراں نو مدد منگنی چاہیے دیئے، کسی نے نہیں پوچھا۔ یار کوئی تحقیق کی ماں مر گئی ہے، اور پڑھے لکھے لوگوں جستجو کیا کرو یار، تحقیق کیا کرو۔ صبر اور نماز کے ذریعے جب مصیبتیں آتی ہیں نا، مصیبتیں، دکھ اور تکلیف اور غم، تو نماز بندے کو سہارا دیتی ہے۔ اس کے ذریعے مدد مانگا کرو، کس سے؟ نماز پڑھ کے، صبر کر کے۔ آگے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں پرکھیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، بے شیءٍ، کچھ، من الخوف، کس کے ذریعے؟ خوف کے ذریعے، والجوع، بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال، مالوں کی کمی، والانفس، جانوں کی کمی، والثمرات، پھلوں کی کمی۔ کبھی خوف آئے گا۔ یہ پچھلے چند مہینوں میں ایک خوف سا ہوا، ہندوستان حملہ آور ہونا چاہتا ہے، یہ دشمن کا خوف ہوتا ہے۔
ہندوستان حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ کرونا آیا، کرونا، کتنا خوف تھا، کتنا خوف تھا۔ جو بندے کہتے تھے نا بہادر بن کے، کرونا شرونا کوئی نہیں، فراڈ بنایا انہوں نے، کرونا شرونا کوئی نہیں، اس نو آکھیا جاوے نا بھئی اے کرونا دا مریض ہے، اس نو ہاتھ لا، وہ بہادر بندہ بھی ہاتھ۔ یہ خوف، دشمن کا خوف، سیلاب کا خوف، آندھیوں کا خوف، زلزلے کا خوف، بھوک، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، بچے مر گئے، باپ مر گیا، ماں مر گئی، بھائی مر گیا، پھل تباہ ہو گئے، دکان لٹ گئی، کاروبار تباہ ہو گیا۔ ہم تمہیں پرکھیں گے، پرکھیں گے۔ وبشر الصابرین، میرے پیغمبر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ اس موقع پہ جو صبر کریں گے، وبیلہ نہیں کریں گے، ماتم نہیں کریں گے، جزا فضا نہیں کریں گے، ہائی وائی نہیں کریں گے، صبر کریں گے، وہ کون ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے، صرف مرنا نہیں، اذا اصابتہم مصیبہ، کوئی تکلیف، کوئی ایذا، کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی بیماری، کوئی نقصان پہنچے، قالو، تو وہ بول اٹھتے ہیں انا للہ و انا الیہ، یہ ہے صبر کرنے والے۔ یہ صرف مرنے پر نہیں، ہمارے ہاں یہ ہے کہ کسی کے مرنے کی خبر سننی ہے تو انا للہ پڑھنا ہے نا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا اصابتہم مصیبہ، مصیبت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو بندے کو تکلیف دے، وہ کیا ہے؟ مصیبت۔ جس چیز کے ذریعے بندہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے اسے مصیبت کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ سے گر کے پیالہ ٹوٹ گیا، میرے آقا نے کہا انا للہ، کس پر؟ پیالے کے ٹوٹنے پر۔ رات کے ٹائم چراغ بجھ گیا، روشنی سے اندھیرے میں آئے، میرے آقا نے پڑھا انا للہ۔ ہر وہ چیز جو مسلمان کو ایذا پہنچائے وہ مصیبت ہے۔ ہم نے صرف مرگ کا معنی کیا، ہم نے یہی معنی نہیں کیا ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ آج ہمارا بھائی چلا گیا، کل ہم چلے جائیں گے، آج میرا بیٹا چلا گیا، کل ہم چلے جائیں گے، آج میری ماں چلی گئی، کل میں نے بھی چلے جانا ہے۔ یہ معنی آپ نے سمجھا۔ بندیالوی آج ایک معنی کرنا چاہتا ہے، کسی نے نہیں کیا ہوگا، اور بالکل عین اس کے مطابق ہوگا جو قرآن کا سیاق و سباق ہے۔ انا الیہ راجعون، ہم نے لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے۔ یہ معنی تو تب صحیح ہو جب صرف مرنے پر پڑھنا ہو، جبکہ قرآن کہتا ہے اذا اصابتہم مصیبہ، جب کیا پہنچے؟ بولو تو صحیح، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی دکھ پہنچے تو یہ پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا حسین علی نے معنی کیا اور عین قرآن کی منشا کے مطابق کیا۔ مزہ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا، انہیں دعا دے دینا۔ جب بھی کوئی انہیں مصیبت پہنچتی ہے، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی غم، تو وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور مصیبت کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، رجوع کرتے ہیں تو رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
اس مصیبت میں ہم مدد کے لیے بلاتے ہیں تو اللہ کو بلاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مصیبت کے ٹائم پڑھنا، دکھ کے ٹائم پڑھنا، کسی کی موت پر پڑھنا، بچہ فوت ہو جائے، اکلوتا ہو اور وہ مر جائے اور ماں باپ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ وہ گریبان پھاڑیں، نہ وہ دیواروں میں ٹکریں ماریں، نہ عورتیں راکھ ڈالیں، نہ سینہ کوبی کریں، نہ اپنی ران پیٹیں۔ صبر کا ایمان میں وہی مقام ہے جو جسم میں سر کا۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ حضرت جعفر صادق کا قول ہے، حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، صبر کا ایمان میں وہی درجہ ہے جو جسم میں سر کا۔ اگر سر نہیں رہے گا تو جسم نہیں رہے گا، اگر مصائب میں صبر نہیں رہے گا تو ایمان نہیں رہے گا۔ ہماری شریعت نے صبر کا حکم دی، جزا فضا سے منع کیا۔ یہ اکلوتا بیٹا مر جائے، اس کی موت پر حوصلے سے یہ پڑھ دینا انا للہ و انا الیہ راجعون، آسان؟ یہ جن کے ساتھ بیتی ہے ان سے پوچھو، جس بندے کے ساتھ بیتی ہے ذرا اس سے پوچھو، 20 سال کے بعد بیٹا ملا ہو اور وہ مر جائے، اس سے پوچھو نا اس کا دکھ، اس کا غم۔ یہ پہاڑ ہے، پہاڑ غم کا۔ اس وقت بندہ کہتا ہے انا للہ انا الیہ راجعون۔ اب آگے اللہ نے کیا کہا، جس کے لیے میں نے سارا یہ واقعہ بیان کیا، جس کے لیے میں نے سارا واقعہ بیان کیا، اللہ نے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ آ گیا صلوات کا لفظ، وہ جو صلوات کا لفظ وہاں تھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صلاۃ بھیجتے ہیں، بالکل وہی لفظ آ گیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ۔ یہی لوگ ہیں، کون؟ مصیبتوں میں صبر کرنے والے، یہی لوگ ہیں دکھوں میں استقامت دکھانے والے، ان پر رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں، وَرَحْمَةٌ، اور ان پر رب کی طرف سے کیا ہے؟ رحمت۔ یہ میں نے عام مفسرین کا معنی کی، جو سارے مفسر معنی کرتے۔ صلوات سے مراد رحمتیں، مہربانیاں۔ میں کہتا ہوں کہ صلوات سے مراد اگر رحمت ہے تو رحمت کا لفظ تو آگے آ گیا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، رحمت کا لفظ تو آگے خود موجود ہے، تو معلوم ہوتا ہے صلوات کا معنی یہاں رحمت نہیں، رحمت کا لفظ تو واضح طور پہ آگے آ گیا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا، پہلا عالم ہے۔ ابھی دیوبند کا مدرسہ نہیں بنا تھا، ابھی بریلی کا مدرسہ نہیں بنا تھا، یہ دونوں مدرسے بعد میں بنے۔ یہ جو دیوبندی اور بریلوی ہے نا، یہ نسبت ہے، نسبت، مذہب نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے مذہب بنا لیے، دیوبندی ایک مسلک اور مذہب ہے اور بریلوی ایک مذہب ہے، نا، یہ مدرسوں کی طرف کیا ہے؟ نسبت ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے علیگ، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے علیگ کہلاتے ہیں۔ یار تو کسی نو خیال نہیں آندا، بندہ ایک ٹردہ آندا تو سارے ہی بیٹھے ہو، یار بیٹھ جائیں پیچھے،
علی گڑھ کے پڑھے ہوئے کیا کہلاتے ہیں؟ بولو علیگ۔ جامعہ ازہر کے پڑھے ہوئے ازہری، مظاہر علوم کے پڑھے ہوئے مظاہری، دیوبند کے پڑھے ہوئے بریلوی مدرسے میں پڑھے ہوئے بریلوی۔ یہ نسبت ہے مدارس کی طرف، کوئی مذہب نہیں ہے یہ۔ کوئی بندہ کہے جنت میں صرف دیوبندیوں نے جانا ہے، انا للہ و انا الیہ، عرب والے کتنے جان گے؟ دیوبندیوں نے جانا ہے صرف؟ یہ صرف مدرسے کی طرف نسبت ہے، کوئی مذہب نہیں ہے یہ۔ ہاں علماء دیوبند میں بڑے بڑے ہیرے، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے محدث ہوئے جنہوں نے قوم کی رہنمائی کی اور قوم کو جنت کے راستے پر لگایا، تعلیم کو عام کیا، دینی تعلیم کو عام کی۔ سب یہی معنی۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے سب سے پہلے قرآن کا اردو میں ترجمہ کی اور بڑا فٹ ترجمہ کی، اگرچہ زبان تو وہ پرانی ہے دلی کی، لیکن ترجمہ بڑا مزیدار کیا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمے کو پڑھا تو شاہ جی نے ایک جملہ کہا، شاہ جی نے فرمایا اگر قرآن اللہ اردو میں اتارتا نا تو بالکل اسی طرح اتارتا جس طرح شاہ عبد القادر نے ترجمہ کر دیا، اتنا فٹ ترجمہ کیا، مزہ ہی آ گیا۔ اس آیت کا وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں جو مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، دکھوں میں صبر کرتے ہیں۔ اکلوتا بیٹا مر گیا، صبر کیا، کروڑوں کی جائیداد ضائع ہو گئی، صبر کیا، حوصلے سے کھڑے رہے، یہی لوگ ہیں اللہ ان پر شاباشیں بھیجتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کیا کرتا ہے؟ رحمت کرتا ہے۔ تو صلوات کا کیا معنی ہوا؟ شاباش بھیجنا، ہدیہ تبریک پیش کرنا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس رسم بد کے توڑنے پر اللہ اپنے نبی کو شاباشیں بھیجتا ہے۔ فرشتوں کے جھرمٹ میں اللہ میرے نبی کی صفتیں بیان کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، تعریفیں کرتا ہے۔ اور جب فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو معنی ہوتا ہے دعا کرنا، اور مومنوں کی طرف نسبت ہو تب بھی معنی ہوتا ہے دعا کرنا اور بلندی درجات۔ بلندی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی صلات بھیجو، تم بھی رحمت کی دعا کرو اپنے نبی کے لیے، تم بھی سلام بھیجو اپنے نبی پر۔ یہ آیت جب اتری نا، اس بات کو غور سے سنیے گا، کئی لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں۔ یہ آیت جب اتری نا تو صحابہ نے میرے آقا سے سوال کیا، یا رسول اللہ دو حکم ہیں، صلو سلمو، سلمو کا ہمیں پتہ ہے، السلام علیکہ ایھا النبیو، یہ سلمو کا ہمیں پتہ ہے، کیف نصلی علیکہ، یہ صلات کیا ہے، کس طرح ہم آپ پر صلات بھیجیں؟ میرے نبی نے فرمایا قولو، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک، اسے کہتے ہیں درود ابراہیمی۔ یہ سب سے افضل درود ہے، درود کے جتنے الفاظ ہیں سب سے افضل درود ہے درود ابراہیمی۔ اور بھی الفاظ ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل کتاب لکھ دی،
علامہ سخاوی نے کتاب لکھ دی، وہ سارے الفاظ انہوں نے جمع کر، درود کے جو الفاظ حدیث سے منقول ہیں، لیکن یقین کیجئے ہر درود کے شروع میں ہے اللہم، ہر درود کے شروع میں کیا ہے؟ اللہم، ہر درود شروع ہوتا ہے اللہم سے، یہ دعا ہے، درود کیا ہے؟ دعا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے کہ یہ دعا ہے؟ اللہم، دلیل کیا ہے؟ اللہم کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ دعا میں آپ خطاب کس کو کر رہے ہیں؟ نبی پاک کو کہ رب کو؟ اللہم، جتنے درود ہیں سب اللہم سے۔ اس کے مقابلے میں لوگوں نے درود بنائے جس میں اللہم کاٹ دیا، ان کا کہنا یہ ہے ہم رب کو نہیں کہتے، اسی آپ بھیجنا، ہم نے بھیجنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہم نے بھیجنا ہے۔ اور جتنے درود میرے نبی سے منقول ہیں، ہر درود کس سے شروع ہوتا ہے؟ زور سے بولو، یہ اصلی درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مختصر کر لیں، مختصر پڑھیں، دن میں کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھا کریں۔ ضرور نہیں کہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں تو کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات، لیکن مختصر کر لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم، اتنا بھی نہیں، اس سے اور مختصر کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی بھی آ گیا سلم بھی آ گیا، اتنا کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، برکت کے لفظ بھی آ گیا، سلام کا لفظ بھی آ گیا، درود کا لفظ بھی آ گیا، آل کا لفظ بھی آ گیا۔ لیکن پڑھیے گا، جس صحابی نے یہ کہا تھا نا کہ میں جو ذکر اذکار کرنا چاہتا ہوں 3 حصے دوسرا ذکر کر لوں، 1 حصہ درود ہو، آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کر لے۔ اس نے کہا آدھا ذکر و اذکار اور پورا آدھا حصہ درود، آپ فرمایا ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ کر لیں۔ اس نے کہا 3 حصے درود ہو، 1 حصہ باقی ذکر و اذکار، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس سے زیادہ کر لیں۔ اس نے کہا سارا ہی درود، ہر وقت درود، آپ کی ذات پر درود، آل پر درود، ہر وقت درود۔ نبی پاک نے فرمایا اگر یہ کام کر لینا تو اللہ تیرے غموں کو دور کر دے گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، غم بھی دور ہو جائیں گے، دکھ بھی دور ہو جائیں گے، رب کی رحمتیں بھی ہوں گی، رب اس محبت میں تیرے گناہوں کو بھی مٹا دے۔ ایک اعلان سن لے، بڑا مشہور نام ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم، بڑے قرآن کے داعی تھے، درس قرآن، قرآن کی طرف بلانا، قرآن کا ترجمہ بھی کیا، ہلکی سی تفسیر بھی لکھی۔ اب ان کی جماعت نے ایک قرآن شائع کی ہے جس میں ترجمہ بھی ہے اور ہلکی سی تفسیر بھی۔ ان کی اصل تفسیر تو غالباً 8 جلدوں میں، لیکن یہ ایک ہی جلد میں ہے، قرآن بھی ہے، ہلکی سی تفسیر بھی۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں، آسان ترجمہ ہو، اچھی اردو ہو اور ہلکا پھلکا حاشیہ بھی ہو، تفسیر بھی ہو، تو آئندہ جمعہ وہ یہاں سٹال لگائیں گے ان کی جماعت۔ آپ حضرات نے وہ جو جن کی جیب اجازت دیتی ہے تو وہ آپ نے ہدیہ دے کے اسے خریدنا ہے۔
میرا خیال ہے بہت اچھے کاغذ پہ ہے، میں نے دیکھا اسے بہت اچھے کاغذ پہ انہوں نے چھاپا ہے، بڑے قیمتی کاغذ پہ چھاپا ہے، غالباً 4000 یا 4500 کا نسخہ، بہت ہی خوبصورت جلد انہوں نے بنائی ہے۔ تو یہ آئندہ جمعہ وہ سٹال انشاءاللہ لگائیں گے۔ ختم نبوت کانفرنسیں ہمارے شہر میں ہو رہی ہیں، مختلف جماعتیں ختم نبوت کے عنوان پر کانفرنسیں کر رہی ہیں۔ ہماری جماعت اشاعت و توحید و سنہ، ہم بھی ہر سال ایک ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کانفرنس 14 نومبر کو ہوگی، ذہن میں رکھیں گے آپ، کس نومبر کو؟ جمعے کا دن ہوگا اور عشاء کے بعد ہوگا، دن جمعے کا ہوگا لیکن عشاء کی نماز کے بعد ہوگی 14 نومبر کو۔ ہماری جماعت کے قائدین، مقررین، خطباء اس کانفرنس میں تشریف لائیں گے۔ اس کے جو اخراجات ہیں کانفرنس کے، باہر سے مہمان آتے ہیں، پورے ضلع سے بلکہ ڈویژن سے ہمارے احباب آتے ہیں، علماء آتے ہیں، طلباء آتے ہیں، ہمارے کارکن آتے ہیں پورے ضلع سے، ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں کوئی آدمی اگر اس کی جیب اجازت دے تو وہ تعاون کرنا چاہے کہ ختم نبوت فنڈ میں میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، بینر بھی لگیں گے، پینا فلیکس بھی لگیں گے، وہ اشتہار بھی ہوں گے، وہ خرچے الگ ہیں۔ تو جو کوئی آپ میں سے صاحب ثروت حضرات ہیں وہ جمعے کے بعد مجھے مل لیں گے اور اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں گے۔ جی دے جی اذان۔